الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. وفيما لم يكن دليل على تنزيلهما بالمطابقة كما فيما نحن فيه على ما عرفت. یہ عبارت مربوط ہے گا اس عبارت کے ساتھ کہ فلا يكاد يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع ایک او على تنزيل ذات الموضوع بھی آپ کہہ سکتے ہیں چونکہ قید کی بات ہے نا اوپر اس میں پھر ذات موضوع بھی شامل ہے. ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه الآخر فيما لم يكن محرزا حقيقة وفيما لم يكن دليل على تنزيلهما بالمطابقة كما فيما نحن فيه على ما عرفت. ہم نے کہا کہ قطع موضوعی طریقی میں جب تک موضوع مرکب ہے دو چیزوں سے، اصل مطلب سابقہ یہ بیان ہوا، دو چیزوں سے مرکب ہے، ذات الخمر والقطع بالخمر. نہ تنہا خمر پر حکم مترتب ہو رہا ہے نہ تنہا قطع پر، بلکہ دونوں سے مرکباً. اسی طرح سے نہ ذات بول پر حکم مترتب ہو رہا ہے نہ قطع پر، بلکہ دونوں مرکب ہوں تب جو ہے نجاست کا حکم. اب آ جائیں. لا يمكن للشارع، شارع کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جزء اول کے بارے میں جو ہی خبر دے دے عادل کہ ہذا خمر، تو اس کے بارے میں آپ کو متعبد کرے، وحالانکہ خود خمر پر حکم مترتب نہیں ہو رہا ہے. جب تک دوسرا جز جو کہ قطع ہے وہ ثابت نہ ہو تب تک حکم حرمت نہیں آئے گا. تو اس صورت میں صحیح نہیں ہے بلے ما لم یکن ہناک دلیل، جب تک کوئی دلیل نہ ہو علی تنزیل جزء الآخر جو کہ قطع ہے میری مثال میں، اس کے تنزیل پر فیما لم یکن محرزا حقیقتاً. کہاں پر تنزیل پر دلیل ہونی چاہیے؟ جہاں پر میرے پاس قطع وجدانی نہیں ہے تو کم از کم تنزیل پر کوئی دلیل ہو. یعنی کیا مطلب؟ چونکہ قطع بالواقع تو نہیں ہے میرے پاس، وہ حالانکہ موضوع مرکب ہے ذات الخمر والقطع، اور وجداناً قطع میرے پاس نہیں ہے، تو کوئی تنزیلی قطع تو ہو، اس پر کوئی دلیل ہو. بات واضح ہو رہی؟ کل والی بات میں دوبارہ دہرا ہوں. ذات خمر والقطع بهذا الخمر مرکب ہے. اب قطع بهذا الخمر دو صورتیں، قطع وجدانی وقطع تنزیلی. بات واضح، تعبدی تنزیلی جو بھی کہے. تو شیخ کیا فرماتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے کہ جزء اول کے بارے میں شارع آپ کو مکلف کرے وہ حالانکہ جزء ثانی ابھی تک متحقق نہیں ہے. کیوں یہ مشکل معلوم ہے؟ اس لیے کہ جو ہے موضوع جب تک دو چیزوں سے مرکب ہے، ابھی تک دوسری چیز جب تک ثابت نہ ہو، یہ اس چیز کے بارے میں متعبد کرنا ہذا تعبد لغو، خام متعبد ہونا مادام کہ موضوع متحقق نہ ہو، هذا لغو ولا يصدر هذا شيء من الحکیم. خوب جب ایسا ہے تو دوسرے جز کے بارے میں جب تک دلیل نہ ہو علی تنزیل الجزء الآخر، جزء آخر کے تنزیل پر دلیل نہ ہو. تنزیل پر دلیل کی طرف ہم کب محتاج ہوتے ہیں؟ جب جزء آخر وجداناً متحقق نہ ہو. جزء آخر یعنی قطع جب وجدانی نہیں ہے آپ کے پاس تو کم از کم کوئی تنزیلی قطع ہو، اس پر کوئی دلیل ہو کہ هذا القطع منزل بهذا القطع الواقعي. وہ کون سا قطع کہا تھا کل؟ قطعی بمؤدى الامارہ. شیخ نے خبر دی، شیخ نے هذا خمر، ٹھیک ہے، وقطعت بان هذا مؤدى الامارہ، مؤدى استصحاب کہیں ہمارا کہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے قطع حاصل ہو گیا اس مؤدہ کے بارے میں.
مؤدا کے بارے میں جو قطع ہے گویا یہ قطع واقع کی طرح سمجھو. یعنی کیا مطلب؟ گویا واقع میں ہی خبر ہے. تو اس قطع کو کیا کہا جائے گا؟ قطع تنزیلی او تعبدی منزل بمنزلت القطع الوجدانی والواقعی. اس پر دلیل ہونی چاہیے. تنزیل پر، تنزیل ثانی پر دلیل ضروری ہے. متى اذا لم يكن محرزا، اذا لم يكن الجزء الثاني وهو القطع في مثالنا محرزا حقیقتا یعنی وجدانا. جب قطع واقعی نہ ہو تو کم از کم کوئی تنزیلی قطع پر دلیل ہو. ایک یہ بات. اسی طرح سے اور کہاں تنزیل پر دلیل ہونی چاہیے؟ وفيما لم يكن دليل على تنزيلهما، على تنزيل الجزء الأول والجزء الثاني بالمطابقة. کہاں جزء ثانی کی تنزیل پر دلیل ہونی چاہیے؟ جہاں پر دونوں اجزاء کی تنزیل پر مطابقی دلالت نہ ہو. وہاں پر ہم محتاج کس بات کی طرف؟ الى دلیل يدل على تنزیل جزء الثانی منزلت القطع الواقعی. دو صورتوں میں آپ محتاج ہیں. اذا لم يكن دلیل على تنزیل جزء الاخر فيما لم يكن محرزا حقیقتا، فيما لم يكن، وفيما لم يكن دلیل على، یہ وفيما کس پر معلوم ہے سابقہ؟ جو فيما لم يكن محرزا جزء ثانی جو قطع ہے وہ دلیل وجداناً محرز نہ ہو تو کم از کم ایسی دلیل ہو کہ جو قطع بالمؤدا کو نازل منزلے قطع واقعی قرار دے دے. وفیما، اور اس مورد میں جزء آخر کے تنزیل پر دلیل کی ضرورت ہے جہاں پر لم یکن دلیلون، دلیل نہ ہو علی تنزیلہما، تنزیل الجزء الاول و تنزیل الجزء الثانی بالمطابقہ، دلیل مطابقی کے ذریعے سے. کما فی ما نحن فی علی ما عرف، جیسا کہ ما نحن فی میں ممکن نہیں ہے کہ دلیل امارہ دلالت کرے کہ امارہ کے قائم مقام ہے، قطع طریقی بھی ہے اور قطع موضوع بھی ہے، بالمطابقہ نہیں ہو سکتا. وَإِلَّا يَلْزَمْ مِنْهُ لِحَاظِ الْآلِ وَالْاِسْتِقْلَالِ فِي دلیل واحد. بات واضح ہو گئی؟ تو ایسی صورت میں محتاج ہوں ایک ایسی دلیل کی طرف جہاں مطابقی نہ ہو، دونوں پر دلالت، دونوں تنزیلوں پر مطابقی نہ ہو، تو میں محتاج ہوں ایک دلیل آخر کی طرف یدل علی تنزیل القطع التعبدی منزلت القطع الواقعی. یہ رب دینا عبارت کو اس طریقے سے. خوب اب آ جائے یہاں تک. تو پھر اس کے بعد کیا عبارت ہے بھائی؟ لم یکن دلیل الامارہ دلیلا علیہ اصلا. احسنتم، علیہ علی هذا التنزیل. بلے جزء ثانی کی تنزیل پر دلیل امارہ دلیل دلالت نہیں کرتی ہے. لم یکن دلیل الامارہ او دلیل الاستصحاب دلیلا علیہ علی هذا التنزیل، یعنی تنزیل المؤدا. بلے تنزیل مؤدا یا امارت یعنی اس کی تنزیل پر دلالت نہیں کر سکتی ہے اصلاً، بالکل دلالت نہیں کر سکتی. کیوں؟ فإن دلالة دلیل الامارہ على تنزیل المؤدا، تنزیل مؤدا منزلت قطع طریقی و موضوعی. یہ تتوقف، هذه الدلالة تتوقف على دلالته، على دلالة دلیل الامارہ او الاستصحاب او الاصل العملی جو بھی کہیں، على تنزیل القطع بالملازمہ. بالملازمہ جار مجرور، دلالته على دلالته. یہ ذرا ضمائر اور متعلقات سمجھے، بعد میں مطلب بیان کروں گا. فإن دلالة دلیل الامارہ على تنزیل المؤدا تتوقف على دلالته، على دلالة الدلیل على تنزیل القطع بالملازمہ.
یہ بالملازمہ جار مجرور یہ جو علی دلالت ہی ہے نا، دلالت دلیل الامارہ علی تنزیل القطع بالملازم، یہ دلالت بالملازمہ ہے، بالمطابقہ نہیں ہے، اس پر موقوف ہے. میرے پاس دو دلالتیں ہیں، یہ والی دلالت اس دلالت پر جو کہ دلالت بالالتزام ہے اس پر موقوف ہے. بات واضح ہو گئی؟ اور یہ دلالت بالالتزام اصل مطلب کی طرف جانا ہے، ہم نے رب دینا ہے. اصل مشکل یہ ہے، ترجمہ تمام کرنے کے بعد دوبارہ اصل موضوع کے ساتھ رب دینا. وہ کیا ہے بھائی؟ یہ جو حاشیے میں جو کچھ ہم نے کہا ہے اس میں تعسف ہے، دور ہے کہ نہیں؟ وہ دور کیسے ہے یہاں پر یہ سمجھنا. جی ہاں، یہ ابھی دور بیان ہو رہی ہے. آ جائیں ابھی کھولیے عبارت کو. فَإِنَّ دَلَالَتَهُ دلالت دلیل الامارہ او الاستصحاب على تنزیل المؤدى مؤدى الامارہ مؤدى الاستصحاب. ٹھیک ہے، کس بات پر آگا؟ تنزیل المؤدى منزلة الواقع، تنزیل المؤدى مؤدى الامارہ، تنزیل مؤدى الاستصحاب منزلة الواقع فی القطع الطریقی. تتوقف یہ والی دلالت موقوف ہے ایک اور دلالت پر. وہ کون سی دلالت؟ اسی دلیل کی دلالت، دلیل امارہ علی دلالت الامارہ، وہ دلالت الاصل، دلالت دلیل الاصل علی تنزیل القطع. یہ قطع سے کیا مراد ہے؟ کون سی قطع کی تنزیل؟ کس پر؟ تنزیل ای قطع علی ای شیء. کھولیے عبارت کو. تنزیل القطع بالمؤدى، یہ جو کہہ رہا تھا نا، ہاں میرا قطع قطعی بمؤدى الامارہ، هذا القطع منزلة القطع بالواقع، منزلة القطع الواقعی. اس پر دلالت، اس دلالت پر موقوف ہے، لیکن یہ دلالت بھی بالملازمہ، مطابقی نہیں بلکہ بالملازمہ. مطابقی ہو تو لہذا علی و استقلالی و اشکال ہی ختم، وہاں پر مشکل ہے. فَإِذَن اگر میں اپنی تعبیر میں استعمال کروں دلیل امارہ اور دلیل استصحاب کی دلالت على تنزیل المؤدى منزلة الواقع، هذه الدلالة تتوقف على نفس دلالة الدليل على تنزيل القطع بالمؤدى مؤدى الامارة منزلة القطع الواقعي. اس پر موقوف ہے اور یہ دلالت بالملازمہ ہے. اب آ جائے ولا دلالت له كذلك، اور اس دلیل امارہ یا استصحاب کے لیے اس طرح کی دلالت بالملازمہ کہا نا، كذلك بالملازمہ، یہ دلالت نہیں پائی جاتی ہے الا بعد دلالته، بعد دلالت دلیل الاستصحاب وبعد دلالت دلیل الامارہ على تنزیل المؤدى، على تنزیل المؤدى منزلة الواقع، مؤدى منزلة القطع منزلة الواقع، یعنی مؤدى الامارہ مؤدى الاستصحاب منزلة الواقع، اس دلالت پر موقوف ہے. دوسرے الفاظ میں دلالت التزامی جو کہا ہے نا آپ نے، اس کون سی دلالت؟ دلالت دلیل الامارہ والاستصحاب تنزیل القطع تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع الواقعي. هذه الدلالة موقوفة، کس بات پر موقوف ہے؟ على دلالة دلیل الامارة تنزيل المؤدى على الواقع. یہ موقوف ہے ایک دوسرے پر. دوسرے الفاظ میں کیسے ممکن؟ اپنے الفاظ میں بیان کریں بھائی، چھوڑیے اصطلاحات کو. ہم نے کہا شارع متعبد نہیں کر سکتا ہے جز اول کے بارے میں. یعنی کیا مطلب؟ جو ہی عادل خبر دے دے کہ بھئی یہ شراب ہے تو حکم مترتب نہیں ہوگا جب تک دوسرا جز ثابت نہ ہو. وہ دوسرا جز وجداناً ثابت ہو قطع یا کسی دلیل تنزیلی کے ذریعے سے. آپ جو بھی کہیں، وجداناً کہیں یا دلیل تنزیلی، دلیل تنزیلی میں ہے، دلیل کے ذریعے سے ہم ثابت کریں گے کہ یہ قطع نازل منزل قطع. کہہ رہے کہ یہ جو دوسرے جز کے بارے جو تعبد آپ ثابت کرتے ہو بالملازمہ، هذه الدلالة تتوقف على الدلالة الأولى. کون سی دلالت اولا؟ دلالت اولا یعنی کیا مطلب؟ نزل خبر العادل منزلة الواقع، خبر عادل کو منزلہ واقع فرض کر، اس پر موقوف ہے. اور وہ جز اول کے بارے متعبد نہیں کر سکتا مگر الا اذا وجدت هذا الجزء الثاني. هذا هو التوقف والدور. دلالتان، دلالت الاولى تتوقف على الثاني والثاني على الاولى. مثال خبر عادل لیجیے،
شیخ دخل الغرفہ وقال یا شیخ هذا قمر. شاعر نے کیا کہا ہے؟ نزل الامار منزلۃ الواقع. یعنی کیا مطلب کہنا ہو خمر واقعی شمار کر اس کو, واقع میں خمر ہے گویا. اچھا واقع میں خمر ہونا کافی ہے اس بات حرمت کے لیے؟ لا, اس لیے شاعر نے کہا کہ موضوع مرکب ہے, قطع بھی ساتھ ہونا چاہیے. قطع تو نہیں ہے وجدانی طور پر میرے پاس, کیا کروں؟ کیا کہیں گے فوراً میں؟ مدعی امارت کیا ہے؟ اس نے جو خبر دی ہے اس کا نچوڑ کیا ہے؟ خمر. قطعی بمؤدى, اس مدعی خبر ما حصل خبر کے بارے میں میرا قطع هذا منزل منزلۃ القطع الواقعی. کہاں سے آپ نے نازل کیا اس کو؟ بالدلالت الالتزامی. دلالت کہاں سے لے کر آئیں یہ دلالت التزامی؟ اس لیے کہ لا یمکن, شارع کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جز اول کے بارے میں متعبد کرے اور دوسرا جز متحقق نہ ہو. لہذا الزامن اور فن یا عقلاً جو بھی کہے یہ مجھے دوسرے کے بارے میں فإذن دلالت الثانی متوقف على الدلالة الأولى. دلالت الأولى لا يمكن إلا بتحقق دلالت الثانی, وهذا هو الدور وهذا هو التعسف في حاشیۃ الرسائل جو ہم نے جواب پیش کیا ہے. خوب اب آ جائیں فإن الملازمہ, اس لیے کہ ملازمت کب سامنے آئے گی؟ انما تكون بين تنزيل القطع به, یعنی شنو القطع به؟ بمؤدى الامر او مؤدى الاستصحاب جو کہ مستصحب, منزلة القطع بالموضوع الحقیقی ایک یہ, وتنزيل المؤدى منزلة الواقع جو کہ طریقی ہے. دونوں کے درمیان ملازمہ ہے. كما لا يخفى, جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے. فتأمل جيدا فإنه لا يخلو عن دقة. نعم يا شیخ, دقت بھی اور سے نکل کر آپ نے دقت پیش کی. ثم لا يذهب عليك ان هذا يعني شنو؟ هذا التوجیہ المذکور فی الحاشیہ, حاشیہ رسائل میں جو میں نے توجیہ بیان کی ہے ایک ہی لحاظ میں, ایک ہی دلیل کے ذریعے سے دونوں لحاظین کو میں جمع کر سکتا ہوں, لیکن مطابقی کی بنا پر نہیں. ایک میں مطابقی, ایک میں التزامی. یہ جو توجیہ میں نے پیش کی ہے یہ لو تم لعم, لو تم لعم, یعنی کیا مطلب لعم؟ ولا اختصاص له لهذا التوجيه بما اذا كان القطع ماخوذا على نحو الكشف. کشف سے کیا مراد ہے؟ یہ شیخ قائل ہے کشف میں نہیں ہے, صرف صفتی میں ہے. ہم نے چونکہ ایک قطع طریقی میں مشکل نہیں ہے, قطع موضوعی طریقی جو کہ کشف ہے, یہ ہے نا على نحو الكشف سے کیا مراد ہے؟ على القطع الموضوعي الكشفي الطریقی. اس کے ساتھ خاص نہیں ہے قطع موضوعی کے تمام اقسام, ہاں وہ کشفی ہو یا کشفی نہ ہو, وہ صفتی ہو, جز ہو, اللہ تمام سب میں آئے گا, سب میں آئے گا. یہ شیخ انصاری صاحب کو جواب نہیں, کیونکہ شیخ انصاری کو جواب ہے نا. شیخ انصاری قائل ہیں کہ قطع موضوعی کے فقط آتا ہے, صفتی کے نہیں آتا. اگر یہ تام ہو جائے تو پھر یہ دلیل تام ہو تو سب میں کوئی فرق نہیں, اس لحاظ حتی صفتی میں. یعنی شیخ انصاری کو جواب کأنہ وجہ ایک تو نہیں ہوئی نا, وجہ پھر دو ملازمہ مطابق یہ دو ایک ہی, اس نے کہا ایک ہی وجہ کے لیے تصحیح کروں گا, تصحیح بھی وجہ واحد کیسے ہوئی؟ یعنی ملازمہ, لیکن بس یہی وہ وجہ یہ کہ جو ہے دلالت تنزیل الامارہ منزلۃ الواقع مطابقی لے لے, اور دوسرا وہ التزامی لے کر آئے, چاہے وہ صفتی ہو طریقی ہو, سب میں علی نحو الالتزام دوسرے تنزیل کو بھی لے کر آئے. التزام ہونے کی صورت میں کہتے ہیں کہ دلالہ مطابقی واحدہ وشیء ثانی ملازم له, ختم بس. دوسرا بھی مطابقی ہو تو مشکل پیش آئے, لہذا مستقل لینا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.